السلام علیکم دوستو، انجم آپی آپ لوگ کے سامنے پھر سے حاضر ہے۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب بہت اچھے ہوں گے۔ دوستو آج کا قصہ جو ہے نا وہ بہت زبردست ہے، خاص طور سے بچوں کے لیے اور ہم سب بڑوں کے لیے بھی۔ اگر یہ ہم لوگ اپنی زندگی میں اس کی تھوڑی سی ٹپس ہیں وہ اپنے باندھ لینا تو زندگی میں کبھی ہمیں ناکامیابی نہیں ہو سکتی۔ تو دوستو قصہ یوں شروع ہوتا ہے۔ دو شخص تھے جن میں سے ایک کو ایشور نے، اللہ تعالیٰ نے 2 انگوروں کے باغ دیے تھے اور اس کے چاروں طرف اس نے کھجوروں کے درخت یعنی پیڑ لگائے ہوئے تھے اور ان کے بیچ میں کھیتی باڑی بھی کیا کرتا تھا۔ وہ دونوں باغ بہت پھل لاتے تھے اس کے لیے اور ان کی پیداوار میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ دوستوں دونوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہر بھی جاری کر دی تھی، بہت میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی، اور اس طرح سے اس شخص کو اس کی پیداوار ملتی رہتی تھی اور ان کا وہ فائدہ اٹھاتا تھا۔ تو ایک دن جب کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ باتیں کرتا ہوا جا رہا تھا تو کہنے لگا، میں تم سے مال و دولت میں، جتھے میں، جماعت میں، نوکر چاکر میں، پراپرٹی میں، ہر چیز میں تم سے بہتر ہوں۔ اس طرح کی شیخیاں بگاڑتا ہوا اور وہ اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اس باغ میں انٹر ہو رہا تھا۔ کہنے لگا کہ میرا خیال نہیں کہ میں کبھی برباد ہوں گا، میرا خیال نہیں کہ میں کبھی تباہ ہوں گا، کیونکہ میرے پاس بہت مال ہے، میرے پاس بہت چیزیں ہیں، اور اگر میں کبھی مر بھی گیا تو میرا ایشور، میرا اللہ مجھے اچھی جگہ دے گا اور اچھی جگہ پہنچائے گا۔ جو دوست اس سے باتیں کر رہا تھا، اس کی باتیں سن رہا تھا، وہ کہنے لگا کہ تم اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور اس نے تمہیں ایک پانی کی بوند سے پیدا کر کے ایک پورا آدمی بنا دیا، مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور اپنے پروردگار کے ساتھ میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ اور تم جب اپنے باغ میں داخل ہو تو تم نے یہ کیوں نہ کہا ماشاء اللہ قوت الا باللہ، کہ جو کچھ طاقت ہے وہ صرف اللہ کی ہے، رب کی ہے، میری کوئی ہستی نہیں۔ تم اپنی شیخیاں کیوں بگاڑ رہے تھے؟ اور اگر تم مجھے مال و دولت میں تم کمتر دیکھتے ہو تو عجیب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہترین باغ عطا کر دے اور تمہارے اس باغ سے آسمان سے کوئی آفت بھیج دے تو وہ صاف چٹیل میدان ہو جائے گا۔ اس طرح اور پھر جو نہریں ہیں ان کا پانی بھی اللہ تعالیٰ نیچے اتار دے اور تم تلاش کرتے پھرو اور نہ ملے تمہیں۔ تو یہی ہوا دوستو کہ اس کے اوپر ایک عذاب نے آ گھیرا اور اس کا سارا مال تباہ ہو گیا اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اور وہ کہنے لگا، کاش میں نے اپنی شیخیاں نہ بھگاری ہوتی، کاش میں نے اپنے پروردگار کا شکر کیا ہوتا، کاش میں نے اتنا زیادہ اپنے اوپر گھمنڈ نہ کیا ہوتا تو آج میرا سب کچھ سلامت ہوتا۔ تو دوستو اس قصے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا گھر ہمارا باغ ہے۔ ہم جب بھی اپنے گھر میں سیدھا پیر رکھ کے داخل ہوں اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں، ایشور کا شکر ادا کریں، کیونکہ بچے ہمارا پھول ہے، ماں باپ ہمارے درخت ہیں آس پاس۔ اس چیز کو اس طرح سے سوچئے اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی شیخیوں پہ کنٹرول کریں۔ اگر کوئی بھی ہمیں چڑھائے کہ بھی جی تم نے اتنی محنت اور تمہارے پاس، تو اس وقت فوراً استغفار پڑھیں، اللہ سے توبہ کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ جی میں کچھ نہیں ہوں، میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ امید کرتی ہوں یہ ٹپ آپ کے لیے بہت اچھی کامیاب ہوگی اور بچوں کو سب کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ اور آپ لوگوں کو سب کو سمیت میرے بچوں کی خوب خوشیاں دکھائے۔ ٹل دا نیکسٹ ٹائم، سی یو، بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، انجم آپی کی طرف سے۔